السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مہاراشٹر میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ایس پی کے ریاستی صدر جینت پاٹل نے ریاست میں مہاراشٹر پبلک سیفٹی ایکٹ پر منظور ہونے والے سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد ترقی پسند تحریک کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ حکومت کا مقصد شہری نیکسلزم کے نام پر ترقی پسند تحریکوں کو نشانہ بنانا ہے۔ اس قانون پر بات کرتے ہوئے جینت پاٹل نے کہا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاراشٹر میں شنڈے فڈنویس پوار حکومت برطانوی حکومت کی آزادی سے پہلے کے رولٹ ایکٹ کے طرز پر ایک آرڈیننس کے ذریعے مہاراشٹر پبلک سیفٹی قانون متعارف کرائے گی۔ جب کوئی قانون تیار ہوتا ہے تو لا کمیشن سے رائے لینے، عوام اور ماہرین سے رائے لینے اور مقننہ کے دونوں ایوانوں میں اس پر مکمل بحث کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وحشیانہ قانون کو بغیر کسی پرواہ کے آرڈیننس کے ذریعے لا رہی۔ تہاڑ جیل انتظامیہ کی جانب سے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے میڈیکل رپورٹ پر عام آدمی پارٹی کا رد عمل سامنے آیا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ تہاڑ جیل نے اعتراف کیا ہے کہ کیجریوال کا شوگر لیول کئی بار نیچے چلا گیا۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے اروند کیجریوال نیند میں کوما میں جا سکتے ہیں۔ شوگر لیول کم ہونے پر برین سٹروک کا بھی خطرہ ہے۔ تہاڑ جیل کی رپورٹ کے مطابق بھی وزن کم ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے وزن کے حوالے سے اس سے قبل عام آدمی پارٹی کے لیڈران و دہلی حکومت کے وزراء کے دعووں پر سوالات اٹھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کیجریوال کا وزن 8.5 کلو گرام کم ہو گیا، جس کے بعد تہاڑ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے اس تعلق سے دہلی حکومت کے محکمہ داخلے کو خط لکھا۔ تہاڑ جیل سپرنٹنڈنٹ کے مطابق 1 اپریل 2024 کو جب اروند کیجریوال پہلی بار تہاڑ جیل میں آئے تھے تو ان کا وزن 65 کلو گرام تھا۔ اروند کیجریوال جب 10 مئی کو تہاڑ جیل سے نکلے تو ان کا وزن 64 کلو گرام تھا۔ 2 جون کو جب انہوں نے جیل میں خود سپردگی کی تو ان کا وزن 63.5 کلو گرام تھا اور اس وقت یعنی کہ 14 جولائی ان کا وزن 61.5 کلو گرام ہے۔ وسط غزہ میں ایک سکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 12 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس سکول میں بے گھر افراد رہ رہے تھے اور رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جسے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار فلسطینی ریفیوجی ان دی نیئر ایسٹ UNRWA کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی کچھ ویڈیو فوٹیج میں اسکول پر بھاری بمباری دکھائی گئی ہے۔ اس میں اسکول کے کچھ حصے بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے اور UNRWA نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے خبررساں ایجنسی کو بتایا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ روزانہ اسرائیلی فوج کو اپنی کارروائیوں کے بارے میں معلومات بھیجتا ہے، پھر بھی فوج اسے اور اقوام متحدہ کے دفتر کو نشانہ بناتی ہے۔ 3 ماہ میں مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس انتخاب سے قبل مراٹھے کے باوقار میڈیا ہاؤسز نے ایک پری پول سروے کیا ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسمبلی کے انتخابات میں مہاوکاس اگھاڑی کو مہایوتی سے زیادہ ووٹ مل رہے اور ریاست کی اگلی حکومت مہاوکاس اگھاڑی کی بننے جا رہی ہے۔ اسکال نے اپنے سروے کی یہ رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے مطابق یہ سروے اسکال ریاست کی کل 288 اسمبلی سیٹوں پر کیا گیا ہے۔ اس میں 81,529 رینڈم سیمپلز شامل کیے گئے ہیں، جس میں مردوں کی تعداد 68% ہے اور عورتوں کی 31%، جبکہ 1% دیگر کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرے میں اور سروے رپورٹ میں پارٹی کی بنیاد پر لوگوں کی پسندیدگی کی بات کریں تو ریاست میں بی جے پی کو سب سے زیادہ حمایت مل رہی، یعنی پارٹی کے لحاظ سے بی جے پی کو دیگر پارٹیوں کے بمقابل زیادہ ووٹ مل رہے۔ دوسرے نمبر پر شرد پوار کی NCP ہے، لیکن اتحاد کو ملنے والی حمایت کے لحاظ سے MVA یعنی مہاوکاس اگھاڑی کو مہایوتی سے زیادہ حمایت حاصل ہو رہی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال مبینہ شراب پالیسی گھوٹالے میں جیل میں ہیں۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین بھی زمین گھوٹالے میں ضمانت ملنے کے بعد جیل سے باہر آ گئے۔ دراصل کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ اور ان کی اہلیہ کلپنا سورین سے ملاقات کی۔ عام آدمی پارٹی اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے رہنماؤں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے کہا کہ ہندوستان کا اتحاد آمریت کے خلاف ہے۔ دونوں جماعتیں حزب اختلاف کے انڈیا نامی اتحاد کا بھی حصہ ہیں۔ وہیں راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ نے بتایا کہ جب وہ اور سنیتا کیجریوال نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تو کن مسائل پر بات چیت ہوئی۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔
اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں پولیس انتظامیہ نے تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود تاج محل کے آس پاس ڈرون کیمروں کو اڑائے جانے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک ڈرون کیمرہ تاج محل کے مین گنبد کے اوپر تک پہنچ گیا۔ پولیس ڈرون کیمرہ اڑانے والے شخص کے بارے میں پتہ لگانے میں مصروف ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سیکیورٹی وجوہات سے تاج محل کے نزدیک ڈرون اڑانے پر پابندی ہے، لیکن یہاں وقتاً فوقتاً غیر ملکیوں کے ذریعے ڈرون اڑائے جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ پولیس ایسے غیر ملکی سیاحوں کی تلاش بھی کرتی ہے، لیکن وہ ڈرون اڑانا ممنوع ہے اس کی جانکاری نہ ہونے کا کہہ کر بچ نکلتے ہیں۔ پولیس کے ذریعے بھی ان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے بہت زیادہ تشدد دیکھا گیا ہے، کوئی دوبارہ تشدد کے راستے پر نہیں چل سکتا، اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی پارلیمنٹ پر حملے کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ میں اس طرح کی تشدد کی کوئی جگہ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ صبر سے کام لیا جائے۔ دراصل سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہفتہ یعنی 13 جولائی کو ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے پینسلوانیا پہنچے تھے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان پر فائرنگ کر دی تھی۔ گولی ٹرمپ کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا خون بہنے لگا۔ اس حملے میں ایک شہری کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ کی حفاظت کے لیے تعینات سیکریٹ سروس کے اہلکاروں نے 20 سالہ حملہ آور تھامس میتھیو کروکس کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ایک چونکا دینے والے انکشاف میں کرناٹک کی بنگلور پولیس نے وقف بورڈ کے سابق سی ای او ذوالفقار اللہ کے خلاف 4 کروڑ روپے کے مالی گھپلے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں دوسری ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ تازہ ترین پیش رفت 2016 میں پہلی ایف آئی آر درج ہونے کے 8 سال بعد ہوئی ہے۔ وقف بورڈ کے چیف اکاؤنٹنگ آفیسر احمد عباس کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق ذوالفقار اللہ نے 2016 میں سی ای او کے طور پر اپنے دور میں 2016 میں بنگلور میں انڈین بینک کی بینسن ٹاؤن برانچ سے کولار برانچ میں دھوکہ دہی سے 4 کروڑ روپے کی ہیرا پھیری کی۔ تحقیقات میں بدعنوانی کا معاملہ سامنے آیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ حکومت نے کلبرگی میں ایک درگاہ کی ترقی کے لیے 2 کروڑ 29 لاکھ روپے مختص کیے تھے اور 2016 میں مزارعی محکمے سے محکمے وقف کو اضافی 1 کروڑ 79 لاکھ روپے منتقل کیے گئے تھے۔ تاہم ذوالفقار اللہ نے مبینہ طور پر پوری رقم کا غلط استعمال کیا، جس سے محکمے وقف کو 8 کروڑ روپے کا بھاری مالی نقصان ہوا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی وساطت سے فریضہ حج کی ادائیگی اور روزہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد مدینہ ایئرپورٹ سے ہندوستان کے سب سے بڑے امبارگیشن پوائنٹ ممبئی میں حجاج کرام کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبئی کے چھترپتی مہاراج بین الاقوامی ایئرپورٹ پر وزارت اقلیتی امور میں ڈائریکٹر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی اور دیگر متعلقہ ایجنسیز کے ذمہ داران نے حجاج کرام کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر تمام حجاج کو 5 لیٹر آب زمزم فراہم کیا گیا۔ وطن پہنچنے پر ملک کے مختلف ریاستوں کے حجاج کرام نے دوران قیام و حج سعودی عرب میں حج کمیٹی آف انڈیا اور ہندوستانی سفارت خانے کے ذریعے حکومت ہند کے کیے گئے انتظامات پر اطمینان و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مثالی قرار دیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی اور کوچ انشمن گائیکواڑ کینسر جیسے موذی مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بلڈ کینسر سے جوجھ رہے ہیں۔ انشمن گائیکواڑ کی دیگرگوں حالت دیکھ کر سابق کرکٹ کھلاڑی کپل دیو نے اپنی پینشن عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد موہندر امرناتھ، سندیپ پاٹل، مدن لال اور کیرتی آزاد جیسے سابق کھلاڑی اپنے ساتھی کھلاڑی کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کی پہل کے بعد اب بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI بھی اس عظیم کھلاڑی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ BCCI نے انشمن گائیکواڑ کے علاج کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق BCCI کے سیکرٹری جے شاہ نے فوری طور پر 1 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جے شاہ نے انشمن گائیکواڑ کے اہل خانہ سے بھی بات کی اور ان کی صحت کے بارے میں اپڈیٹ لیا۔ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوج شالہ کی سروے رپورٹ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہائی کورٹ کی انڈور بینچ کو سونپ دی ہے۔ یہ سروے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے تھا کہ آیا بھوج شالہ مسجد ہے یا مندر۔ اس معاملے کی سماعت اب 22 جولائی کو ہوگی۔ بھوج شالہ کے مندر و مسجد کے حوالے کافی عرصے سے تنازع جاری ہے۔ یہاں منگل کو پوجا کی جاتی ہے اور جمعے کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ تنازعہ جب ہائی کورٹ کے انڈور بینچ تک پہنچا تو ہائی کورٹ نے اس کا ASI کے ذریعے سروے کرنے کی ہدایت دی۔ ASI نے 22 مارچ سے سروے شروع کیا جو 27 جون تک جاری رہا۔ یہ سروے کل 98 دنوں تک کیا گیا۔
ASI کی درخواست پر ہائی کورٹ نے 10 دن کا اضافی وقت دیا تھا۔ ASI نے سروے کے دوران کھدائی کی جس کی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ پینٹرنگ اور ریڈار GPR اور گلوبل سسٹم کی مدد لی گئی۔ اس سروے کے دوران ASI کو 1700 سے زائد باقیات ملے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔